اور آج میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت پرانے عقدے کو حل کیا جائے. میرے ساتھ توجہ رکھیے گا. ایک پرانے عقدے کو حل کیا جائے، اور وہ یہ کہ جو بار بار پلٹ کر سوال آتا ہے کہ اہل تشیع حضرات وہ مولا کائنات کا ذکر تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں اور فضائل کو بیان کرتے ہیں، لیکن جیسے علی کا ذکر کرتے ہیں ویسے نبی کا ذکر نہیں کرتے. یہ ایک سوال ہے کہ جو مختلف انداز سے پلٹ پلٹ کر آتا رہتا ہے. تو آج اس بات کو بیان کرنا ہے کہ علی سننا ہو تو بھی ہمیں ہی آتا ہے، اور اگر نبی سننا ہو تب بھی ہمیں ہی آتا ہے. بلکہ آگے جملہ کہہ دوں کہ علی اور نبی کے ساتھ اگر جلی سننا ہو وہ بھی ہمیں ہی آتا ہے. اس مسئلے کا حل ہونا ضروری ہے. اچھا، اس کے لیے کئی ساری باتیں ہیں. مثال کے طور پر ایک جواب یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی سے اس کی تعلیم پوچھیں اور اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہوگا، آپ نے کتنا پڑھا ہوگا، کہ پی ایچ ڈی، تو آپ اس سے سوال نہیں کریں گے خیر سے میٹرک کیا ہے یا نہیں کیا. خیر پاکستان میں تو یہ ممکن ہے جعلی ڈگریوں کے بعد، لیکن اصول کی بات یہ ہے کہ جس نے پی ایچ ڈی کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پرائمری کیا ہے، سیکنڈری کیا ہے، گریجویشن کیا ہے، ماسٹرز کیا ہے. ٹھیک، تو تعلیم بتائی جاتی ہے، عہدہ بتایا جاتا ہے آخر سے، شروع سے نہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ جی جو پہنچ گئے انہیں میں سلام پیش کرتا ہوں. اس لیے لا الہ الا اللہ کہنے والے سے یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ تو اللہ کا ذکر تو کر رہا ہے، محمد کو بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا. اس سے یہ پوچھنا پڑ سکتا ہے کہ بھائی تم نبی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. اللہ اللہ کا ورد کرنے والے سے پوچھنا پڑ سکتا ہے کہ بھائی تم کیا نبی کی عظمت کے قائل بھی ہو یا نہیں ہو، یا انہیں اپنے جیسا سمجھتے ہو. یہ اس سے پوچھنا پڑ سکتا ہے. ٹھیک، محمد الرسول اللہ کہنے والے سے پوچھنا پڑ سکتا ہے کہ محمد کو تو مانتے ہو لیکن نفس رسول علی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. لیکن جو علی ولی اللہ کہتے خود بخود شامل ہو جاتا ہے کہ محمد کو بھی مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے. تو گزارش یہ کرنی ہے کہ امیر المومنین بھی وہ یہیں سے بیان ہوتے ہیں، ان کے فضائل، اور ساتھ میں اگر نبی سننا ہے. دیکھیں ایک اور جملہ کہتا ہوں، اسے اس پوری شدت کے ساتھ قبول فرمائے گا جس طرح سے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ہر بات پوچھنے کا جو نا ایک موقع ہوتا ہے کہ کس سے وہ بات پوچھی جائے. اب مثال کے طور پر گندم کا پوچھنا ہے تو کسان سے پوچھو، لوہار سے نہیں. ہے نا بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اب لوہے کا پوچھنا ہے تو لوہار سے پوچھو، سونار سے نہیں. سونے کا پوچھنا ہے تو سونار سے پوچھو، بڑھئی سے نہیں. علی پوچھنا ہے تو اگر علی پوچھنا ہے تو محمد سے پوچھو، اور محمد پوچھنا ہے تو یا علی سے پوچھو یا جلی سے پوچھو. اس سے کم پر جو ہے وہ ہماری خیال پردازی ہو سکتی ہے، حقیقت محمدیہ نہیں ہو سکتی ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ تو سرکار نے خود بیان فرما دیا تھا کہ اے علی اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے تیرے اور میرے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور تیرے، تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے اور ہمارے. تو اگر نبی کو سمجھنا ہے تو سمجھنا ہوگا ان دو ہستیوں سے. اور بالکل اصول کی بات بھی ہے. دیکھیے آپ اگر کسی عالم کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں نا، کتنے بڑے عالم ہیں، لیکن ایک بہت گہرا نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اگر سمجھنا چاہتے ہیں کوئی کتنا بڑا عالم ہے تو دو طریقے ہیں، یا اس کے استاد سے پوچھیں کہ آپ کے شاگرد کیسے تھے، یا وہ جو عالم ہے ان کے کچھ شاگرد ہوں گے ان سے پوچھیں کہ آپ کے استاد کا لیول کیا ہے. کسی بھی عالم کو سمجھنے کے لیے یا اس کے استاد سے پوچھنا ہوگا یا اس کے شاگرد سے پوچھنا ہوگا. محمد مصطفیٰ کے استاد کا ایک ہی نام ہے جو ہے رب العالمین، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور استاد نہیں ہے. حضور کے شاگرد کا نام کیا ہے؟ اب لطیف بات یہ ہے کہ حضور کے استاد یعنی رب العالمین کی کتاب کا نام ہے قرآن، شاگرد کی کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ. تو استاد کی کتاب قرآن ہے، شاگرد کی کتاب نہج البلاغہ ہے. علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں.
کہ اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کم سے کم اس لیول پہ جا کے سمجھے تو پھر نبی سمجھ میں آئے گا، ورنہ جناب ہر ایک ہستی کا اپنا اپنا مقام ہے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ ان کی بکریاں تھی، بکریاں آگے تھی، محمد ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ جناب یہ سیرت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر نبی کی سیرت صحیح سمجھنی ہے تو علی سے سمجھنی پڑے گی، تب سمجھ میں آئے گا۔ ہاں، یا رب العالمین خود بیان کریں، جو اس سلسلے کو میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، لیکن چونکہ فضائل نبی میں ہے لہذا میں یہ دو جملوں کی باتیں گزارش کر دوں کہ اللہ نے تو اپنے حبیب کا وہ پروٹوکول رکھا ہے قرآن کریم میں، ہم آیت اترتی ہے اور پھر عمل کرتے ہیں، اس آیت پر عمل کرتے ہیں۔ نبی عمل کرتے تھے اور آیت اترتی تھی۔ آپ یہ سیکوینس ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ یعنی نبی چادر اوڑھ لیتے تھے تو آیت آتی تھی یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے۔ نبی کمبل اوڑھ لیتے تھے تو آیت آتی تھی یا ایھا المزمل، اے کمبل کے اوڑھ لینے والے۔ اللہ نے بچپن کا ذکر فرمایا تو کہا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ انہوں نے سفر اختیار فرمایا تو کہا ووجدک ضالا فہدیٰ۔ نبی کچھ بات کرنے لگے تو کہا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ۔ نبی کے چہرے روشن کو دیکھا تو فرمایا کہ والشمس وضحاھا۔ ان کی سیاہ زلفوں کو دیکھا تو فرمایا واللیل اذا یغشیٰ۔ ان کے اخلاق کریمانہ اتنے عظیم تھے کہ فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ یہ قصیدہ ہے محمد مصطفیٰ کا قرآن کریم میں، یہ اس سے سمجھ میں آئیں گے کہ حبیب کیا ہے۔ حضور کی رفتار کو دیکھا تو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، رفتار کو دیکھا فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور کے ہاتھوں کو دیکھا فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ حضور کے سینے مطہر کو دیکھا فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ پشت مبارک کو دیکھا فرمایا ووضعنا عنک وزرک۔ حضور کے بیت کو دیکھا فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا مکتب اہل بیت، یہاں مجھے اندازہ یہاں سے بہت دور دور تک آواز جاتی ہے، جتنا مجمع نظروں کے سامنے ہے اس سے زیادہ بہت وہ ہے جو نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ مکتب اہل بیت کا متفق علیہ معاملہ یہ ہے کہ علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے۔ گھبرا تو نہیں؟ رب العالمین ہے، پھر سید المرسلین ہے، پھر امیر المومنین ہے۔ علی سے اس کائنات میں دو بڑے ہیں، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑوں نے کہا یہ ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا۔ اب آپ اس جوش ولا جوش ولا میں ہے کہ میں پتہ نہیں کس اور مزاج میں اس وقت آ گیا ہوں، سوچ کے کیا آیا تھا، بول کیا رہا ہوں اس وقت، یعنی عجیب کیف ہے، ذکر علی کی مستی ہے اور میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے۔ یعنی عجیب کیف ہے، ذکر علی کی مستی ہے اور میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے، اور یہ میری ضد نہیں، حکم رسول ہے لوگوں، یہ میری ضد نہیں، حکم رسول ہے لوگوں، علی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے۔
تو جزاک اللہ. تو کم از کم اس لیول پہ آ کے تو سمجھے نا کہ نبی مکرم کی شان کیا ہے. اور آج میں آپ کو سنانے والا ہوں شجرہ طیبہ کے اس موضوع کے تحت، کیونکہ شجرہ طیبہ کی اصل رسول اللہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس موضوع کے تحت ہمارا آغاز ہو گیا، اور میں اسی ترتیب سے انشاءاللہ بشرط حیات و تائید محمد علیہ محمد علیہ السلام اس طرح چلتا جاؤں گا کہ آج سرکار ختمی مرتبت کا بیان ہے، اور پھر یہیں سے اگلی مجلس میں اس ترتیب سے بات ہوگی کہ نفس رسول کا بیان، اور نفس رسول یعنی امیر المومنین سید النساء العالمین سے شجرہ طیبہ نے آگے بڑھنا ہے، ان کا بیان اور ترتیب سے اسی طریقے سے بات آگے بڑھتی جائے گی. تو میرے ساتھ رہیے گا. تو آج اصل پہ بات ہو رہی ہے نا، جو بہت ضروری ہے. اچھا، پرواز ہو چکی ہے تو ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ پرواز جو ہو جاتی ہے نا تو وہ محدود نہیں ہوتی. اب کوئی انسانیت تک پرواز کرتا، کوئی انسان ہوتا ہے، کوئی مسلمان ہوتا ہے، کوئی سلمان ہوتا ہے. مجھے ٹوکتے جائیں گے تو میں ایسا بولتا جاؤں گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک مل کے صلوات بھیجیں اجتماع محمد وعلی محمد. لہذا اصل شجرہ طیبہ کی اصل سرکار ختمی مرتبت افضل کائنات، وجہ تخلیق کائنات. لیکن کس سے پوچھنا ہے ان کی شان؟ علی سے. میں آپ کو اب میں مولا کائنات سے پوچھنے لگا ہوں کہ نبی کیا ہے. سننا چاہتے ہیں؟ فضائل نبی بزبان علی. ٹھیک ہے. ممبر پر وہ موجود ہیں جس کے لیے ممبر بنا ہے. اگر نہیں سمجھ سکے اس بات کو تو گزارش کر دوں کہ غدیر کے میدان میں نبی نے علی کے لیے ممبر بنوایا تھا. نبی نے کہا تھا کہ ممبر بناؤ، مجھے خطبہ دینا ہے. کہا یا رسول اللہ اس بڑے صحرا میں تو ممبر ہے نہیں کہیں، ممبر ہم کیسے بنائیں؟ اچھا، عربوں میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اگر کہیں ایسی جگہ خطبہ دینا پڑ جائے جہاں ممبر اویلیبل نہ ہو تو طویل القامت افراد کے اوپر شانوں پر جا کر خطبہ دیا جاتا تھا. یہ کسٹم ٹریڈیشن تھا ان کا. اور یقین فرمائیے گا کہ اس مجمع میں لمبے انسانوں کی کمی نہیں تھی. تو لیکن حضور نے ممبر بنوایا، اور ممبر بنوانے کے بعد خاص طریقہ بھی بتایا کہ کیسے ممبر بناؤ، اور اس کے بعد خطبہ دیا 3 گھنٹے کا تقریباً، جو اس وقت موضوع نہیں ہے ورنہ اس پہ بہت کچھ بات ہو سکتی ہے. تو خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد اچھا ایک جملہ کہہ دوں چلے، بڑا ان یوزول ممبر بنایا تھا، بہت ہی ان یوزول. چونکہ اونٹ کے پالان کا ممبر تھا، اس طرح کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے ہسٹری میں کہ اونٹ کے پالان کا ممبر بنا کر خطبہ دیا جائے. ایک ان یوزول سچویشن تھی. یہ کیوں ایسا کیا تھا حضور نے؟ حضور کے ایک ایک کام میں ایسی مصلحت ہوتی ہے. اب میں خالی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے. یعنی مثال کے طور پر ایک دن میں مینجمنٹ سے اگر یہ گزارش کروں کہ مجھے یہ ممبر پہ تقریر نہیں کرنی، میرے لیے فریج لے آؤ، اس پہ بیٹھ کے میں تقریر کروں گا. مثال دے رہا ہوں، خالی لینا آئیے گا کہیں سے. تو اب یہ 9واں سال ہے آپ کی خدمت کا، ہو سکتا ہے آپ میری ساری تقریریں بھول چکے ہوں، لیکن یہ تقریر آپ کو یاد رہے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کو یاد رہے گا کہ پتہ نہیں ایک دن کیا ہو گیا تھا مولانا. بچے سے بھی پوچھیں گے کہ شہدائے کربلا میں کیا ہوا تھا، کہا تو وہ تو مولانا تو اس پہ تفریح پہ تقریر کر رہے تھے. جو کہے گا وہ یہی بات کہے گا، کیونکہ انیوژول ہے نا پورا. اچھا فقط یہاں نہیں، آپ گھر پہ جائیں گے، گھر فریج دیکھیں گے، پھر یاد آئے گی تقریر. بھئی عربوں میں اونٹ بہت ہوا کرتے تھے. میری بات نہیں، کوئی اونٹ کو دیکھ رہا ہو یا دیکھ رہی ہو، جب بھی اونٹ پر نگاہ جائے تو علی کی ولایت یاد آتی رہے. تو ممبر حضور نے بنوایا تھا. تو ممبر پر ہیں، میں نے عرض کیا جہاں اس بات کا آغاز ہوا کہ ممبر پر وہ ہیں. البتہ یہ ممبر کوفہ تھا. ممبر پر امیر المومنین تشریف فرمائے. کسی نے سوال کر لیا کہ نبی کے بارے میں بیان فرمائیے، اور علی نے کہنا شروع کیا، اور میں آپ کو سناتا چلا جاؤں گا، ترجمہ کرتا چلا جاؤں گا. جناب امیر کہہ رہے ہیں کس کے بارے میں؟ نبی خدا کے بارے میں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھ رہیے گا میرے، تھوڑا سا مجھے عربی پڑھنی ہے ابھی.
فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کان اللہ. اچھا عربی کہیں کہیں اس قدر آسان ہے کہ آپ عربی ہی میں شامل ہو جائیں گے اس لطف میں، چونکہ جو کلام امام ہے وہ امام الکلام ہے، جو امام کا کلام ہے وہ سارے کلاموں کا امام ہے، لہذا ہم اس کا ترجمہ تو کریں گے بعد میں، لیکن اصل جو روحانیت ہے اور اصل جو معیار ہے وہ علی کے الفاظ میں ہے اس کلام میں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کان اللہ ولا شیء معه فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل خلق الماء والعرش والکرسی والسماوات واللوح والقلم والجنة والنار والملائكة وآدم وحواء ب24 و400 ألف عام فلما خلق الله نور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقي واقفا بين يدي الله عز وجل يسبحه ويحمده والحق تبارك وتعالى ينظر إليه ويقول يا عبدي أنت المريد والمراد ولولاك لما خلقت الأفلاك من أحبك أحببته ومن أبغضك أبغضته فتلألأ نوره وارتفع شعاعه فخلق الله من نور نبيه 12 حجابا اولها حجاب القدرة ثم حجاب العظمة ثم حجاب الهيبة ثم حجاب العزة ثم حجاب الجبروت ثم حجاب المنزلة ثم حجاب الرحمة ثم حجاب النبوة ثم حجاب السعادة ثم حجاب الشفاعة. ہے میرے ساتھ یا نہیں؟ ثم حجاب السعادة ثم حجاب الشفاعة فأمره أن يدخل في حجاب القدرة فدخل وهو يقول سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده 12,000 عام ثم دخل في حجاب العظمة فهو يقول سبحان عالم السر وأخفى 11,000 عام إلى أن دخل في حجاب الشفاعة وهو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده 1000 عام ثم خلق الله من نور نبي 20 بحرا من نور في كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله تعالى. جہاں تک جائے مجھے بتا دیجئے گا. في كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله تعالى فتقلب منها 20 بحرا فقطرت منه قطرات كان عددها 124 وألف قطرة فخلق الله من كل قطرة نبيا من الأنبياء فلما تكاملت الأنوار صارت تطوف حول نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ علی بول رہے ہیں صارت تطوف حول نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كما تطوف الحجاج حول بیت اللہ الحرام ثم خلق الله من نور محمد جوهرة فقسمها إلى قسمين فنظر إلى القسم الأول بعين الهيبة فصار معا عزما ونظر إلى القسم الثاني بعين الشفقة فخلق منها الأرش فخلق من نور الأرش اللوح خلق من نور اللوح القلم فقال له القلم اكتب توحيدي فبقي القلم 1000 عام سكرانا من كلام الله تعالى فلما فاق قال له اكتب توحيدي قال ما اكتب قال اكتب لا اله الا الله محمد رسول الله فلما سمع القلم اسم محمد صلى الله عليه واله وسلم خر ساجدا ويقول سبحان الله الواحد القهار ثم رفع راسه وكتب لا اله الا الله محمد رسول الله وقال يا رب من محمد الذي قرنت اسمه باسمك وذكره بذكرك قال فالله لما خلقتك وهو بشير ونذير وسراج منير وشفيع وحبيب فانشق القلم من حلاوة ذكر محمد وقال السلام عليك يا رسول الله وعليك فقال الله تبارك وتعالى وعليك السلام مني فصار السلام سنة ورد فريضة. عزت حیدر کی قسم ابھی میں نے آدھا خطبہ بھی نہیں پڑھا ہے، آدھے سے بھی کم پڑھا ہے اس وقت. یہ نبی ہے. اللہم صل ایسے نہیں درود پھر ختمی مرتبت پر ایسے ہو کہ شاہ نجف کا دل راضی ہو جائے انشاءاللہ. سمجھ ترجمہ سنا دوں تھوڑا سا. فرمایا کان اللہ. اب بڑے اسرار ہیں اس میں جو کھلتے چلے جائیں گے، ساتھ رہیے گا میرے. کان اللہ مولا کہہ رہے ہیں خدا تھا ولا شیء معه اور کچھ نہیں تھا. وہاں سے بات پہ آغاز کی. اللہ تھا سبحانہ وتعالی اور کچھ نہیں تھا. فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد. سب سے پہلے اللہ نے جس نور کو خلق کیا وہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کا نور تھا. سب سے پہلے جسے خلق کیا. اور ہمارے اچھا یہ جو آپ نے ہمارے یہاں خطبہ سے حدیث سنی ہے نا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا. میں نبی تھا جب آدم بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے. یہ برادران ہے سنت کی کتابوں میں بھی کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ لکھی ہوئی. اب کسی کی نگاہ جائے نہ جائے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن طبرانی نے معجم الکبیر میں مثال کے طور پر لکھا ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند میں لکھا ہے، اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ جب نبی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کب سے نبی بنایا گیا، فرمایا وآدم بین الروح والجسد. جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. ان کے یہاں یہ جملہ ہے آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. تو یہ جملہ ملتا ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. اچھا تاریخ میں 3 کنتو ایسے ہیں جو ان کی شان ہی کچھ اور ہے.
ایک رب العالمین نے کہا کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا لکئی اعرف، تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ ایک نبی نے یوں فرمایا کہ کن تو نبی وآدم بین الماء والطین، ایک اللہ نے کن تو کہا، ایک نبی نے کنتا کہا، اور تیسرا کن تو وہ ہے کہ جو اس پر ایمان نہ رکھے تو اس کا تو عقیدہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ جب غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے شانوں پر بلند کر کے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، مجھے پڑھنے دیں۔ چلیں حسینیت کے صدقے میں تھوڑا سا مجھے سانس لینے کا اور پانی پینے کا موقع مل گیا، یہ بھی کیا عجیب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لیکن اسی طرح سے چلتے رہے تو مجھے خطبہ ختم کرنے میں 2 گھنٹے لگیں گے، اس کے بعد پھر اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ پھر تو غور کیجیے گا، کان اللہ ولا شیء معہ، ابھی تو یہ پہلی لائن ہے کہ فرمایا کہ خدا متعال کی ذات تھی، کوئی نہیں تھا، اور سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا۔ کن کن چیزوں سے پہلے؟ قبل خلق الماء، پانی سے پہلے، والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار والملائکۃ وآدم وحوا، کتنا پہلے؟ ب24 و400 الف عام، 4,24,000 سال پہلے۔ یہاں کے 4,24,000 سال نہیں، وہاں کے 4,24,000 سال، ٹھیک ہے؟ قرآن کی آیت کے حساب سے جو سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہاں اس دنیا میں 50,000 سال گزرتے ہیں تو وہاں کا ایک دن بنتا ہے نا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہاں 50,000 سال جب گزرتے ہیں تو وہ ایک دن بنتا ہے وہاں پر۔ وہاں کے 4,24,000 سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا۔ فلما خلق نور نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے سارے شیعہ سنی بھائی سنیں اس بات کو، جب حبیب کا نور خلق ہو گیا تو بقیہ واقفا بین یدی اللہ عز وجل، سرکار ختمی مرتبت کا نور رب العالمین کے سامنے ادب اور احترام سے کھڑا ہو گیا، رب کی تجلی کے سامنے، اور ادب و احترام سے کھڑے ہو کر یسبحہ و یحمدہ، نبی تسبیح کرنے لگے اور خدا کی حمد کرنے لگے، ٹھیک، 1000 عام، 1000 سال تک، والحق تبارک و تعالی ینظر الیہ، اور خدائے سبحان اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا رہا۔ اگر میرے ساتھ ہے تو ایک منظر سنا دوں میں آپ کو اس وقت، نبی کا نور ہے، تسبیح کر رہا ہے، تحمید کر رہا ہے 1000 سال تک، اور رب العالمین ہے کہ جو اپنے حبیب کے نور کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کون ہے جو چشمدید گواہ بن کر سنا رہا ہے؟ عجیب ہے، خدا کی قسم یہ عجیب ہے کہ 1000 سال تک تسبیح تحمید ہوتی رہی، اللہ سبحانہ وتعالی دیکھتا رہا، اللہ کو تبارک و تعالی ینظر الیہ ویقول، اور خدا کہتا رہا کہ یا عبدی، اے میرے بندے، تو میرا بندہ ہے، انت المرید والمراد، مراد بھی تو ہے، مرید بھی تو ہے۔ مراد وہ جس کا ارادہ کیا جائے، مرید وہ جو ارادہ کرنے والا ہو۔ مراد تو اس لیے ہے کہ میں نے تیرا ارادہ کیا ہے، مرید تو اس لیے ہے کہ تو نے میری تسبیح و تحمید کا ارادہ کیا ہے، لہذا تو مرید بھی ہے تو مراد بھی ہے۔ وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ، اور اے حبیب یاد رکھیے اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتا۔ آدمی کی کیا حیثیت، آدم بھی خلق نہ ہوتے جی، نہ جنتیں ہوتی، نہ عبادتیں ہوتی، نہ مسجدیں ہوتی، نہ تلاوتیں ہوتی، نہ شجر ہوتا، نہ طور ہوتے، نہ ملک ہوتا، نہ حور ہوتی، نہ گناہگار ہوتے، نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا، نہ کوئی یوسف ہوتے، نہ کوئی خریدار ہوتا، کچھ نہ ہوتا اگر نبی نہ ہوتا۔ اگر کوئی گھبرا کر سن رہا ہے اس بات کو تو سمجھ لے کہ یہ علی کے فضائل نہیں، میں نبی کے فضائل سنا رہا ہوں، یہ میں نبی کے فضائل سنا رہا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نبی مرسل کے فضائل ہیں۔ تو ہوا یہ کہ دیکھا اس نور کو اللہ نے 1000 سال تک،
ہوتا نا کبھی، اس لیے کہ یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ جب مولا کائنات کے فضائل کی بات آتی ہے تو وہ غلو اور نصیریت، اس میں بہت ساری باتیں پھر ساتھ میں شامل ہو جاتی ہیں، لوگوں کے ذہن میں شکوک شبہات کھڑے ہو جاتے ہیں. البتہ اس کا جواب میں نے بڑی اچھی طریقے سے ڈھونڈ لیا ہے. اس نے جو مجھے غالی و مشرک کی صدا دی، اس نے جو مجھے غالی و مشرک کی صدا دی، میں نے بھی علی کہہ کے اسے آگ لگا دی. سمجھا رہی؟ ہاں، یہاں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے. اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک علی کو خدا کہہ رہا ہے، اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں. مولا کائنات کے نام کے ساتھ جل جلالہ لکھنا ہمیں کہیں ائمہ کی سیرت میں نہیں ملتا، کہیں پر بزرگان کی سیرت میں نہیں ملتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن، سنت ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں کہیں یہ باتیں نہیں ملتی. لہذا وہ چیزیں جو نہ ملیں ان کو اپنی طرف سے نہ لگائیں. ٹھیک ہے؟ اصل کمال تو یہی ہے بھائی، بندہ رکھو اور پھر فضائل بیان کرو. اصل تو شان ہی یہی ہے کہ بندہ رکھو. میں اب بہت کلیئر بات کہہ رہا ہوں، اچھا دونوں طرف سے. میں اس پر بہت، مجھے کہتے ہوئے کوئی عار نہیں ہے، اس پر لعنت بھیجتا ہوں جو علی کو اللہ کہے. میں اسے قابل لعنت کہتا ہوں جو علی کو اللہ کہے، اور اسے بھی قابل ہدایت سمجھتا ہوں جو علی کو اپنے جیسا کہے. ٹھیک ہے؟ تو 1000 سال تک، پھر خطبے پہ آ گیا میں، 1000 سال تک یہ سلسلہ ہوتا رہا. انت المرید والمراد. اگر اے حبیب آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. من احبک احببت، تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اے حبیب مجھے اپنی محبت کے بارے میں پرواہ نہیں، جو آپ سے محبت رکھے وہ میرا محب ہے. ومن ابغضک ابغضت، جو آپ سے بغض رکھے گا وہ میرا بغض رکھتا ہے. اچھا، جب ہم یہاں پر ایک عام سے خطیب سے مولا کے فضائل سنتے ہیں، نبی کے فضائل سنتے ہیں، ہم جوش و بلا میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جب بلا فصل سید المرسلین رب العالمین سے اپنے فضائل سن رہے ہوں گے، میں تو سوچ ہی سکتا ہوں کہ کیا کیفیت ہوگی اس وجہ کی. اس لیے کہ آگے ہے خطبے میں مولا کائنات نے فرمایا فَطَلَعَ نور، جیسے اللہ سے براہ راست حبیب نے اپنے فضائل سنے، وہ نور اور جگمگانے لگا. وَارْتَفَعَ، اور اس کے بعد وہ پہنچ گیا عرش تک. وہ نور اور بلند ہوتا رہا. وہ نور جیسے ہی وہ نور اور بلند ہوا فَخَلَقَ اللَّهُ مِنْهُ 12 حجابا. سنیے گا جملے کو، اللہ نے نور محمدی سے 12 حجابوں کو خلق فرمایا. صحیح؟ اولها حجاب القدرت، ثم حجاب العظمت، ثم حجاب الہیبت، ثم حجاب السعادت، ثم حجاب الجبروت، ثم، یہ سارے حجاب اللہ نے خلق فرمائے. ٹھیک ہے؟ 12 حجاب خلق ہو گئے. اس کی تفصیل ہے، اس تفصیل میں میں جا نہیں سکتا، اس وقت کم ہے. 12 حجاب اللہ نے خلق فرمائے. پھر کہا فَأَمَرَهُ أَن يَدْخُلَ فِي حجاب القدرت، اپنے حبیب سے کہا کہ حبیب آپ حجاب قدرت میں داخل ہو جائیں. فَدَخَلَ، حبیب کا نور حجاب قدرت میں داخل ہوا. جیسے ہی وہ حجاب قدرت میں پہنچے تو وہ ذکر کرنے لگے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 12,000 عام. 12,000 سال تک نبی کا نور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھتا رہا. اللہ اکبر. ثم دخل فی حجاب العظمت، اس کے بعد حجاب عظمت میں داخل ہوئے اور ذکر پڑھتے رہے سبحان عالم السر و اخفا. پاک اور منزہ ہے وہ جو کہ جو ہر مخفی چیز کا بھی جاننے والا ہے، ظاہر چیز کا بھی جاننے والا ہے. یہ 12,000 عام، 11,000 سال تک یہ پڑھتے رہے. اچھا، جیسے جیسے ایک ایک حجاب ہے، 1,000 سال کم ہو رہا ہے. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اعلان دخل فی حجاب الشفاعت، آخر میں حجاب شفاعت میں نبی کا نور داخل ہوا اور کہہ رہے تھے سبحان ربی العظیم و بحمدہ 1000 عام. 1,000 سال تک یہ کہتے رہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ. نبی کا نور یہ ذکر پڑھتا رہا. عجیب شان ہے. ثم خلق اللہ من نور نبی 20 بحرا من نور، پھر اللہ نے اپنے نبی کے نور کے صدقے میں 20 نور کے سمندروں کو خلق فرمایا. تھوڑا سا میرا ساتھ رہیے گا، تقریر بوجھل تو نہیں ہو رہی کوئی. 20 اللہم صلی علی محمد. یہاں درود نہ پڑھوائیں یا پڑھوائیں تو ایسے کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کی شان کے مطابق ہو جائے. پھر سے اللہ صلی علی فرجم. جزاک اللہ. تو
اللہ نے نبی کے نور سے 20 سمندروں کو، جو نور کے سمندر تھے، انہیں خلق کیا. ان 20 سمندروں کی تفصیل اپنے مقام پر. نبی کا نور 20 سمندروں کے نور سے گزرا. ہاں ایک جملہ کہہ دوں، فی کل بحر علوم لا يعلمها الا اللہ تعالی. ہر نور کے سمندر میں وہ علم تھے کہ جو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا. نبی کا نور اس میں جو گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا. جب آپ سمندر سے گزریں تو کیا ہوتا ہے؟ جسم سے قطرے بہتے ہیں. فقطرت منہ قطرات. نبی کے نور سے قطرے بہنا شروع ہوئے. کتنے قطرے؟ میرے ساتھ دیجئے گا. کان عددها 124 الف قطرۃ. نبی کے جسم سے قطرے بہنا شروع ہوئے جن کی تعداد 1,24,000 تھی. جی. فخلق اللہ من کل قطرۃ نبیا من الانبیاء. محمد مصطفیٰ کے جسم سے بہنے والے ہر قطرے سے اللہ نے ایک نبی کو خلق فرما دیا. اللہ اکبر. ہاں یہ یعنی آدم علیہ السلام نبی کے جسم کے قطرے سے، نوح علیہ السلام میرے نبی کے جسم کے قطرے سے. اچھا آپ جائیں بازار میں، کہیں دیکھا ہے کہ جس جسم کا جو پسینہ ہے وہ بک رہا ہو؟ جسم کا فاضل ہوتا ہے نا، یہ تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جس کے جسم کے پسینے سے نبی بن جائیں اس کے خون کی حیثیت کیا ہوگی؟ اگر علی کو کہتے ہیں لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، اس خون کی حیثیت کیا ہوگی؟ اگر فاطمہ کو کہتے ہیں کہ فاطمہ تو بس تم منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کی حیثیت کیا ہوگی؟ ٹھیک. جب 1,24,000 انبیاء خلق ہو گئے، سارت تطوف حول نور محمد. یہ 1,24,000 انبیاء حضور کے نور کا طواف کرتے رہے. کما تطوف الحجاج حول بیت اللہ الحرام، جیسے کہ حاجی بیت اللہ الحرام کا طواف کرتے ویسے طواف کرتے رہے. فخلق اللہ من نور محمد جوہرۃ. اس کے بعد اللہ نے حضور کے نور سے جوہر کو خلق کیا، ایک موتی کو. فقسمها الى قسمین، اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا. ونظر الى القسم الاول بعین الہیبۃ، پہلی قسم کی جانب ہیبت کی نگاہ کی. فصار ماء عذبا، نبی کے نور کا صدقہ تھا وہ میٹھے پانی میں بدل گیا. دوسرے قسم کی جانب اللہ نے نگاہ کی، عین شفقت کی. فخلق منها العرش، اللہ نے اس نور کے دوسرے حصے سے عرش کو خلق فرمایا. وخلق من نور العرش الکرسی، اللہ نے عرش سے کرسی کو خلق فرمایا. ومن نور الکرسی اللوح، کرسی کے نور سے لوح کو خلق فرمایا. ومن نور اللوح القلم، لوح کے نور سے قلم کو خلق فرمایا. جس کے نور کا صدقہ ہو قلم کی خلقت، وہ کون بیوقوف ہوگا جو کہے گا کہ نبی کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا؟ اللہ اکبر. مجھے جملہ کہنے دیں. اچھا لکھنا پڑھنا نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، لکھنا پڑھنا نہیں آتا. نبی نے ایک موقع پر قلم اور دوات تو مانگا تھا، قلم اور کرتاس، قلم اور کاغذ مانگا تھا نا نبی نے، تو دینے میں پریشانی کیا تھی؟ پھر جو لکھ ہی نہیں سکتا نعوذ باللہ من ذالک، تو دینے میں پریشانی کیا تھی پھر؟ بھائی امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں. اگر امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو، تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو. اور نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو. اللہ نے قلم کو خلق کیا. اب بس ختم کر دی میرے بات، ختم کر دی. جیسے ہی قلم کو خلق کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ ساری عالم، یہ کون ساری باتیں بتا سکتا ہے بھائی؟ جو ان کی خلقت سے پہلے وہی سمجھا سکتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ مولا کائنات بتا رہے ہیں. جب قلم خلق ہو گیا اللہ نے کہا کہ اکتب توحیدی، اللہ نے قلم سے کہا میری توحید کو لکھو. فبقی القلم الفا من سکران من کلام اللہ تعالی، جو اللہ نے براہ راست قلم سے کلام کیا تھا تو قلم کانپتا رہا 1000 سال تک. فلما افاق، جب قلم کو کچھ افاقہ ہوا اللہ نے کہا اکتب توحیدی، میری توحید کو لکھو. اس نے کہا ما اکتب، پروردگار تیری توحید میں کیا لکھوں؟ صرف کہا تھا توحید لکھو. اللہ نے لکھوایا کیا؟ کہا اکتب، یہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس کی توحید بھی محمد رسول اللہ کے بغیر پوری نہ ہو اس کے لیے یہ سوال ہوگا کہ یا رسول اللہ مدد کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. کہا یہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لکھو. جب یہ لکھ دیا، قلم نے یہ لکھ دیا، تو جیسے اس میں محمد کو سنا خر ساجدن، قلم سجدے میں چلا گیا اور کہتا رہا سبحان اللہ الواحد القہار. اس کے بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا، کہا یا رب من محمد الذی قرنت اسمہ باسمک، یہ کون ہے محمد جس ان کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے.
اور ان کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ رکھا. یہ کون ہے؟ فرمایا کہ وَلَوْلَاهُ لَمَا خَلَقْتُكَ، اے قلم اگر وہ نہ ہوتے تو تجھے بھی خلق نہ کرتا. وَهُوَ بَشِيرٌ، یہ جلالت الہیہ دیکھیے، وَهُوَ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَسِرَاجٌ مُنِيرٌ وَشَفِيعٌ وَحَبِيبٌ. وہ شفیع ہے، وہ حبیب ہے، سراج منیر ہے، بشیر ہے، نذیر ہے. جیسے ہی قلم نے فضائل مصطفیٰ کو سنا رب العالمین سے، یہ بزرگ جانتے ہوں گے اس بات کو، جب ایک شے میں بہت زیادہ مٹھاس آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ شوگر کین ہے، واٹر میلن ہے، بہت زیادہ مٹھاس آ جائے پھٹ جاتا ہے وہ. جیسے ہی قلم نے براہ راست فضائل مصطفیٰ کو سنا، فانشق القلم من حلاوت ذکر محمد، ذکر محمد کی مٹھاس ایسی تھی کہ قلم شق ہو گیا، پھٹ گیا قلم. اور اس نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ. قلم نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، رسول کو سلام کیا تھا. فاجاب اللہ تعالی، اللہ نے جواب دیا وعلیک السلام منی، اے قلم تجھ پر میرا بھی سلام. قلم نے رسول کو سلام کیا، اس سلام کے جواب میں اللہ نے قلم کو جواب دیا. جب جواب دے دیا، اب میرے مولا علیہ نے عجیب شان کا جملہ کہا کہ فَلِأَجْلِ هَذَا صَارَ السَّلَامُ سُنَّةً وَرَدُّ فَرِيضَةً. اسی خاطر ہے کہ سلام کرنا مستحب ہو گیا، جواب دینا واجب ہو گیا. ایک مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر.